بلا کسی تمہید کے اپنے محترم مہمان جو ابھی پارلیمانی انتخاب ہوئے ہیں ان کی تاج پوشی ہوئی ہے رامپور سے، میری مراد حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب ایم پی کی درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محب اللہ ندوی ایم پی۔ حضرت کے سامنے بیٹھتے ہوئے اچھا نہیں۔ آ جائیے، دیکھیں گے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوۃ الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا سارے عالموں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و صلاۃ و سلام و سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت اعظام صحابہ کرام آپ کی جو اتباع کریں، آپ کی اتباع کی طرف بلائیں، ان سب پر۔ محترم معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر حضرت مولانا سفیان صاحب مدد اللہ العالی اور تمام حضرات، میں ان تمام ہستیوں کے نام لینے سے بھی قاصر ہوں، اور تمام معززین آپ سب جو میرے سامنے مجھے عزت بخش رہے ہیں کہ مجھے یہاں بلا کر آپ نے ایک عزت افزائی فرمائی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ محترم حاضرین، ابھی مولانا خورشید صاحب مدد اللہ العالی جو کچھ فرما رہے تھے وہ بہت کافی ہے اگر اس پر ہم سب لوگ سمجھ کر عمل شروع کر دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس امت کا رشتہ علم سے، آپ نے تو عالم ارواح میں جو خطاب کیا تھا، اللہ رب العزت نے سب کو پیدا فرما کر وہ ذکر فرمایا۔ چونکہ میں طالب علم ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں بھی یہی پہلا حکم تھا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے ایک دوتھڑے سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر رب کے نام سے تعلیم نہ ہوگی تو وہ مہذب معاشرہ جسے ہم یورپ کے نام سے جانتے ہیں، دنیا کے وہ مہذب ممالک جو اپنے آپ کو جو چھینک آتی ہے تو برابر والے سے معافی مانگتے ہیں، سوری چھینک آ گئی، وہ آج کارگو میں بھر بھر کر، شپوں میں بھر بھر کر ان معصوم مظلوم نہتے فلسطینیوں کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے اسلحے بھیج رہے ہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کی رب کے نام سے نہیں کی تو ظالم بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی تاریخی بستی ہے، میرٹھ، مظفر نگر اور دارالعلوم دیوبند کی جو جگہ سہارنپور ہے، یہ وہ تاریخی بستیاں ہیں۔ مجھے ان بستیوں میں آ کر امیر شکیب ارسلان کے وہ قول یاد آئے جب وہ کابل اور قندھار کی بستیوں سے گزرے تھے اور خلافت کا سورج غروب ہو رہا تھا، تو سینے پر ہاتھ مار کر انہوں نے یہ کہا تھا، اگر اسلام کے اوپر کوئی وقت مشکل آئے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سے اسلام ہرگز نہیں نکلے گا۔ آج ملک کو ضرورت ہے، آج ملک کی پیاس ہے، آج ملک کی روح کی آواز ہے کہ رحمت للعالمین کے امتیوں،
ساری انسانیت آپ کی امت ہے، ہندو اور مسلمان کوئی فرق نہیں ہے، ایک کردار کا فرق ہے، اپنے کردار سے وعدے کرو۔ رحمت للعالمین کی مکی دور زندگی کا نمونہ پیش کر کے دکھا دو۔ ابھی ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا حضرت، عجیب ماحول تھا، میں نے وہاں اپنے ضلع کی مثال پیش کی۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی پر پولیس کو رشوت میں دیا جاتا ہے، عدالتوں میں خرچ ہوتا ہے، وکلا کو دیا جاتا ہے، اتنا پیسہ اگر بچوں اور بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو جائے تو جہالت مٹ جائے گی۔ پھر کیا ہے؟ بڑی تاریخی بستی ہے، ہندو مسلمان کی دوستی کی علامت، مجاہدین آزادی کا پہلا نعرہ میرٹھ کی سرزمین سے اٹھا تھا۔ یہاں کے جیالوں نے، یہاں کے ہندو مسلمانوں نے مل کر باہری طاقتوں کو اور ملک کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم غیروں کے تسلط اور قبضے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج انگریز جا چکے ہیں، کافی دن ہو گئے، 75 سال ہو گئے، مگر ان کے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ملک کی ہزاروں ہزار کروڑ روپے یہاں سے غریب ممالک سے، ہم جیسے ہمارا ملک یہاں کے پیسے اکٹھے کر کے وہاں کے بینکوں میں بھیج رہے ہیں، انہی کے لیے تو کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ پیسہ ہندو مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ ہو، اگر وہ پیسہ صحت کے امور پر خرچ ہو تو کتنا اس سے۔ تو میرے عزیزوں، یہ علماء کرام کی بستیاں ہیں، یہاں سے لے کر بہت دور تک سارے اضلاع، ایسے ایسے نامور علماء کرام جنہوں نے ملک کی ہر نازک موڑ پر رہنمائی کی تھی، اگر آج بھی وہ ہمت کر کے اور اس وسیع ظرفی کے ساتھ جو ان کے اکابرین کا تھا، اس پیغام کو لے کر گلی اور کوچے میں اٹھیں اور تمام برادر وطن کو سینے سے لگائیں، تو یہ ملک محبت کا پیاسا ہے۔ میں ابھی ہم لوگ بھائی علی عادل صاحب اور ذکر کر رہے تھے کہ اس ملک کی خوبصورتی دیکھیے، ایک پارٹی کا سربراہ ایک امام پر اعتماد کرتا ہے اور کوئی اس کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی، صرف یہ کہ ایک مسجد کا امام ہے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اپنے ضلع کے ہندو مسلمانوں کو ملا کر بات کریں گے، وہ ان کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ آئیے، اور پھر سب لوگ اسے جتاتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں اپنے حق کی بات رکھتا ہے۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اگر مصر میں ہوتا تو مرسی کی طرح پھانسی دے دی گئی ہوتی، اگر الجزائر میں ہوتا تو قید کر دیا جاتا، اور سعودی میں ہوتا تو جیسے امام حرم کو کھینچ کر کے جیل میں ڈالا گیا تو آج جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ملک کی اس خصوصیت اور خوشبو پر جو آج بھی انسانیت اور محبت کے لیے ویلکم کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کو انہوں نے استقبال کیا، ہمارے بزرگوں نے ان کو سمان اور عزت دی، اور بھائی چارے کا وہ پیغام کہ پہلی 1817 کی لڑائی، 1845 کی لڑائی، 1857 کی لڑائی، 1947 کی لڑائی، سب ہندو مسلمانوں نے ساتھ مل کر لڑی، اور اتنا بڑا ملک، لیکن تنگ نظریوں کے باعث ملک بٹا۔ لیکن آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ دلوں کے اندر وسعت پیدا کی جائے، جو حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ جو چیز نافع ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت نے ایک فلسفہ بیان فرما دیا ہے، یہ اس آیتی کی تفسیر حضرت فرما رہے تھے، خیر الناس من ينفع الناس۔ جو جھاگ ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے، جو مکاری ہے، جو عیاری ہے، جو دجل اور فریب اور چھل ہے، وہ جھاگ کی طرح اڑ جائے گا، اور جو نفع بخش چیز ہے، ایمان ہے، سلامتی ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، وفاداری ہے، وطن اور اہل وطن کی فکر کرنا ہے، ان کی غمخواری کرنا ہے، ان کی ہمدردی کرنا ہے، یہ جذبات باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب اور ملک خوشحال طریقے سے باقی رہے گا۔ کوئی گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، گرلز انٹر کالج کا بنیاد رکھی جائے۔ شیخ الہند، حضرت شیخ الہند سے کون واقف نہیں ہے؟ شیخ الہند اور آپ کے شاگردوں نے جنگ آزادی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ کی آپ نے بنیاد رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہر بستی میں بچیوں کے لیے تعلیم کا بہترین نظم ہونا چاہیے. اور اب اگر بچوں کے ایمان اور عقیدے اپنی تہذیب ابراہیمی کو بچانا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو کنسٹیٹیوشن نے، دستور ہند نے جو آزادی دی ہے، اس آزادی کو بچانا ہے، پھر یہ ادارے قائم کرنے پڑیں گے. اور یہ ادارے اس پہ قائم نہیں ہوں گے کہ مولانا صاحب سے جھگڑا ہے تو میں اپنی کشتی الگ بنا لوں. ان کے ہمیں دیکھیے کیرل کو دیکھ لیجئے، کیا عمدہ مثال ہے. مالاپورم میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، مجھے وہ جانے کا اتفاق ہوا بہت پہلے. 4 میڈیکل کالج ہیں، 4 سپر اسپیشلسٹ اسپتال ہیں، اور سب اہل ایمان الحمدللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو حق پرست ہیں، اور ان کو وہ خدمت کرتے، پورے صوبے کی خدمت کرتے ہیں. ایک چھاپ ہے انسانیت کی. تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر مغربی یو پی کے آپ جیالے یہ طے کر لیں کہ ہمیں حالات کے دھارے کو بدلنا ہے اور اپنی نفسانی چیزوں کو اور خواہشات کو کچل کر بدلنا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسانی ارادے سے زیادہ کوئی مضبوط چیز اس کائنات میں پیدا نہیں فرمائی ہے. سب سے مضبوط انسانی ارادہ ہے. اسی کی جو سب سے پہلی کڑی ہے، وہ پہلی بنیاد ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ جس ایک بار جو اس کو پڑھ لیتا ہے یقین اور کیفیت کے ساتھ، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس دولت سے، اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتی. مگر ماحول سے حیات کا سودا کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ کردار کو معیار زندگی بنانا یہ ایمان والوں کا یہ ایمان والوں کی فطرت ہے، یہ ایمان والوں کی عادت اور صفت ہے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تمام منتظمین کو، مؤسسین کو، فکر مندان کو، اور تمام حضرات یہاں موجود ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان بستیوں سے ابھی آواز اٹھ رہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے آنسوؤں سے، ان کی خون سے، ان کی تمنا اور آرزوؤں سے جو ہے یہ آزادی کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. بڑی قربانیاں دی ہیں ان سارے علاقوں کے علماء کرام نے. حق ہوتا ہے، پروپیگنڈے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو بات حق ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس میں اللہ نے نافعیت رکھی ہوتی ہے، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جو سفر ہے تعلیمی مشن کا، اس کو جو ہے باقی جاری اور ساری رہنا ہے. اور جہاں تک مدارس کی بات ہے، مدارس کی اہمیت، مدارس کی فضیلت اپنی جگہ بدستور قائم تھی ہے اور قیامت تک رہے گی. وہی انسانیت کا سرچشمہ ہے جہاں سے انسانیت کو پھلنے اور پھولنے کی طاقت ملتی ہے. اس لیے وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ان کے لیے تو فرما دیا ہے بخاری شریف کی روایت، لا یضرهم من خالفهم، کسی کی مخالفت انہیں انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا اور رب کے نام سے علم کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امن اور اتحاد کی دولت سے ملک کو ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.